بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان تو یہ چاہتا ہے کہ ہم آگے بھی گناہ کرتے رہے۔ کتنی اچھی بات کہی اللہ نے، پوری چاہت بتا دی۔ انسان تو یہ چاہتا ہے کہ ہم آگے بھی گناہ کرتے رہیں، انسان تو یہ چاہتا ہے کہ ہم لاٹری خریدتے رہیں، جوا کھیلتے رہیں، شراب پیتے رہیں، سب کرتے رہیں۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ، جب گناہ کرتے ہوئے اس سے کہا جاتا ہے بے قیامت کا ڈر نہیں ہے تجھے، یہ سب کر رہا ہے، تو کہتا ہے قیامت کب آئے گی؟ قیامت، یہ ملا مولوی دیکھو پاگل، قیامت قیامت ہے۔ لیفجر امامہ، چاہتا ہے کہ ہم گناہ کرتے رہیں، مذاق میں پوچھتا ہے یسأل ایان یوم القیامہ، قیامت کب آئے گی؟ سن، اللہ کہہ رہا ہے آئے مذاق میں کرنے والے، آئے قیامت کا مذاق اڑانے والے، سن قیامت آئے گی۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب آنکھیں پتھرا جائیں گی، آنکھیں چندیا جائیں گی۔ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، چاند بے نور ہو جائے گا، چاند کی روشنی چھین لی جائے گی۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، چاند اور سورج دونوں جمع کر دیے جائیں گے، دونوں اکٹھے ہو جائیں گے۔ یہ چاند اور سورج دونوں اکٹھے ہو جائیں گے۔ آپ شاید پڑھے ہوں گے، سائنس وغیرہ آپ لوگ پڑھتے ہیں، لیکن بتا رہا ہے ایک ملا مولوی، یہ زمین دھیرے دھیرے اوپر کی طرف اڑ رہی ہے، یہ سورج کی گرمی کم ہوتی جا رہی ہے دھیرے دھیرے۔ اذا الشمس کورت، ہم سورج کی روشنی کو لپیٹ دیں گے۔ سورج کی روشنی کو لپیٹنے کا مطلب کیا ہے؟ سورج کی روشنی دھیرے دھیرے کم کر دیں گے۔ تو سورج کی روشنی جب تھوڑی کم ہوتی ہے گرمی، تو زمین اپنے اندر اناج کو پکانے کے لیے اتنا اوپر چلی جاتی ہے۔ سورج کی مقناطیسی کشش زمین کو اپنے اوپر کھینچ رہی ہے، تو جب زمین ایسے اڑتی ہے تھوڑی، تو چاند بھی ایسے اڑ جاتا ہے۔ چاند کو بھی سورج کی روشنی کی ضرورت ہے۔ جب سورج کی تھوڑی روشنی کم ہوتی ہے تو چاند اتنی روشنی کو حاصل کرنے کے لیے ایسے قریب ہو جاتا ہے، دھیرے دھیرے اوپر کی طرف اٹھ رہا ہے۔ ایک دن آئے گا یہ چاند اوپر ہوتے 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 دھیرے دھیرے اوپر جاتے ہوئے سورج سے ٹکرا جائے گا، اور جب یہ چاند سورج سے ٹکرائے گا تو دونوں کی ٹکر سے ایک بھینکر وسفوٹ ہوگا، جیسے اودھ آسام اور برہم پتر میل ٹکرائی تھی گیسل میں، دونوں ٹکرائی اور پھر دونوں پیچھے ہٹی اور پھر ٹکرائی، تو کیا حل ہوا؟ تو جب چاند و سورج دونوں جمع ہوں گے، یہ دونوں ٹوٹ کر زمین کے اوپر گریں گے۔ جب زمین کے اوپر گریں گے تو زمین ڈس بیلنس ہو جائے گی، زمین ڈس بیلنس ہوگی، ادھر ایسے ہلے گی، اور جب ایسے ہلے گی تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے، پہاڑ ہٹ جائیں گے، اور جب زمین یوں یوں ہلے گی ڈگما ڈول تو یہ زلزلہ آ جائے گا۔ اس وقت قرآن کی آیت سچی ہو جائے گی، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین اپنے اندر کے، جب زمین پورے زور و شور کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی، واخرجت الارض اثقالہا، زمین اپنے اندر کے سونے اور چاندی کو بوجھ کو نکال کر باہر پھینک دے گی۔ تو اللہ نے وہی کہا فاذا برق البصر، جب آنکھیں چدھیا جائیں گی، وخسف القمر، چاند بے نور بے روشنی ہو جائے گا، وجمع الشمس والقمر، چاند و سورج دونوں جمع کر دیے جائیں گے، یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان کہے گا آج میں کہاں بھاگوں، میں تو مذاق میں کہتا تھا قیامت کب آئے گی، یہ تو سچ میں آ گئی، اب کہاں بھاگے؟ او لوگوں بھاگنے کی جگہ بتاؤ، کہاں بھاگے، کدھر جائے؟ کلا، ہرگز نہیں، کلا لا وزر، آج بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، آج بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، آج بھاگنے کا کوئی جائے فرار نہیں ہے، کلا لا وزر، آج بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، آج تو اللہ تعالیٰ تمہیں سب بتا دے گا جو تم نے آگے بھیجا ہے اور جو پیچھے چھوڑا ہے، تمہاری ایک ایک نیکی ہمارے پاس موجود ہے، تمہارا ایک
ایک ایک دن کا حساب ہمارے پاس موجود ہے. جس طرح مولانا جرجیس کی 3-4 سال پرانی تقریروں میں سے کاٹ کاٹ کر آج ایک بھڑوا چینل والا اور مودی جی کی ڈالی ہوئی ہڈی کے ٹیسٹ سے لبریز ہو کر جس طرح وہ دکھا رہا ہے، جب ان کے پاس یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں ریکارڈ، تو ہمارے پاس بھی تمہاری زندگی کا ریکارڈ ہے. ہمارے پاس بھی تمہاری زندگی کا ریکارڈ ہے. یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. آج ہم سب پیش کر دیں گے، یہ تم نے آگے بھیجا، یہ تم نے پیچھے چھوڑا. یہ قیامت کا ایک منظر اللہ رب العالمین نے کھینچا. اور اس کے بعد جنت و جہنم، حساب و کتاب. جاؤ جنتی جنت کے کنارے اور جہنمی جہنم کے کنارے. جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دو، لیکن ایک فرشتہ آئے گا کہے گا رک جاؤ جہنمیوں، جہنم میں بعد میں جانا. ایک مرا ہوا دمبا لے کر آئے گا، دمبا جس کا نام ہوگا موت. ہمیں اور آپ کو جو موت آتی ہے، موت یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس کو بھی فنا ہونا ہے، اس موت کو بھی موت آنا ہے. تو اللہ وہ فرشتہ آئے گا، کیا کہے گا؟ اے جنتیوں بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ جنتی کہیں گے موت. اے جہنمیوں بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ جہنمی کہیں گے موت. فرشتہ اس موت کو زمین پر لٹا دے گا، اس دمبے کو، اور اس کی گردن پہ چھری رکھ کے چلا دے گا اور اس کو کاٹ دے گا اور کہے گا اے جنتیوں تم جنت میں جاؤ، اے جہنمیوں تم جہنم میں جاؤ. اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی. موت کو موت آ گئی، میرے ہاتھ میں جو موت تھی میں نے اس کو کاٹ دیا ہے. اب تو موت ہی مر گئی، موت کو بھی موت آ چکی، اب تمہیں موت بھی نہیں آئے گی. جنتی تو خوش ہو جائیں گے چلو موت ختم، لیکن جہنمی جب یہ سنے تو چیخ پڑیں گے اللہ یہ کیا ہوا، موت کو بھی موت آ گئی، اب کبھی موت نہیں آئے گی. جہنمی یہ سن کر بے چین ہو جائیں گے، اے جہنمیوں تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، موت کو بھی موت آ چکی ہے. پھر ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. جہنمی جہنم میں ہمیشہ جلتے رہیں گے. لا يموت فیہا ولا یحیا. جہنمیوں کی حالت یہ ہوگی، نہ تو جہنم کے اندر وہ زندہ ہی رہیں گے، نہ تو وہ زندہ ہی رہیں گے، اور نہ ہی ان کو موت آئے گی. نہ مریں گے ہی نہ زندہ رہیں گے. جیسے ہی مرے پھر زندہ کر دیا گیا، پھر مارا گیا، پھر زندہ کر دیا گیا. ان کو تڑپایا جائے گا، تڑپایا جائے گا. جنتی پوچھیں گے اے جہنمیوں تم تو دنیا میں میرے ساتھ رہا کرتے تھے، یہاں کیسے آ گئے؟ تم تو جہنم میں کاروبار میرے ساتھ، لین دین میرے ساتھ، یہاں کیسے آ گئے؟ جہنمی دیکھیں گے کہیں گے انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، ہم اللہ عظیم پر ایمان نہیں رکھتے تھے. ولا یحض علی طعام المسکین، ہم مسکینوں کو فقیروں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے. ہم دنیا میں لم نکن من المصلین، ہم دنیا میں نمازیں نہ پڑھا کرتے تھے. وہ اپنی بہت سے گناہوں کو گنائیں گے اور کہیں گے کہ ہمارے اندر یہ عذاب، یہ کمیاں تھی جس کی وجہ سے ہمیں جہنم میں آنا پڑ رہا ہے، آنا پڑا. تو یہ جہنم، فکر آخرت کے تعلق سے یہ 4 چیزیں یاد رکھنا. ہمیں مرنا ہے، پھر یاد رکھنا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، پھر یاد رکھنا قیامت کے دن پھر ہمیں حساب و کتاب دینا ہے، اور اس کے بعد پھر ہمیں جنت و جہنم ملنا ہے. یہ رہی میری 4:25 تک تقریر کا ایک خلاصہ جو میں نے فکر آخرت کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھا ہے. اور قرآن کی آیتوں کی آج ایک لائن سی لگا دی ہے آپ کے سامنے. اتنی آیتیں بہت کم جلسوں میں نے پڑھی ہیں جو آپ کو آج رکھ دیا گیا آپ کے سامنے. میں نے ایسے سو نچوڑ. اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا فرمائے، لاٹری سے ہمیں چھڑوائے، شراب نوشی سے بچائے، اور ہمیں فکر آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری ماں بہنوں کو پردے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.